کہ انہوں نے علم کے مختلف دائروں کو آپس میں گڈمڈ کر دیا اور کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ آپ کس دائرے کی بات کر رہے ہیں، کس سطح کی بات کر رہے ہیں۔ بات راجح اور مرجو کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قول کو ترجیح ہے، کون سا راجح کون سا مرجو ہے، اور وہ اس کے جواب میں ناسخ و منسوخ کی بات ٹھوک دیتے۔ مسئلہ یہاں پر تعبیر و تشریح کا ہے کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے، اس قول کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی اور اطلاق کیا ہے۔ تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نفس مسئلہ اور نفس عقیدہ کا انکار زیر بحث ہی نہیں ہوتا، تشریح اور تعبیر کی بحث ہوتی ہے، اور یہ پکڑ کے تکفیر اور تدلیل کے ہتھیار اٹھا لیتے، کافر اور گمراہ اور اس کے فتوے اور ارتداد کے ہتھیار اٹھا کے لڑ پڑتے۔ کبھی مسئلہ ہوتا ہے ثواب و خطا کا کہ یہ رائے درست ہے یا غلط ہے۔ سادہ بات، ہزارہا مسائل پر ہماری کتب میں ثواب اور خطا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے خطا ہے، بحث ہوتی ہے، اور یہ اٹھا کے اس کو حق اور باطل کا اور اسلام و کفر کا مارکہ بنا دیتے، مارکہ بدر پیدا کر دیتے۔ یہی حال اس مسئلے پر ہوا ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، موت ہے، یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو کسی ایک شخص کے قول پر ہے کہ کیا اب جہاں گستاخ رسول، میں نے جب آپ کو بتایا جہاں آقا علیہ السلام کی حرمت رسالت کے تحفظ کا تعلق آتا ہے تو وہاں غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے گستاخ کو بہر صورت کافر ڈکلیئر کیا جائے اور اس کی سزا قتل کا اطلاق ہونا چاہیے، نفاذ ہونا چاہیے۔ تو غیرت دین یہ تقاضا کرتی ہے، مگر یہ کب ہوگا؟ پہلے اس بات کا تعین تو ہو جائے کہ گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا، علمی اور شرعی طریق سے، جذبات کے طریق سے نہیں۔ اس پر میں ایک ایک لفظ کے تنقیح پر آؤں گا۔ تو بحث تو اس چیز پر ہے کہ فلاں نے کی ہے گستاخی یا نہیں۔ اب ایک کہہ رہا ہے کی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں کی، دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر گستاخی کی ہے تو واجب القتل ہے، وہ کافر ہے۔ تو اب وہ گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ کیسے بن گئی؟ یہ فقہی تعبیر و تشریح اور فنی اور علمی تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے۔ ادھر اگر حرمت رسول کی تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو دوسری طرف اگر گستاخی نہ کی ہو یا شرعن وہ لفظ گستاخی کے نہ بنے، آپ سوچئے، اور آپ گستاخ کہہ دیں، اور گستاخ کا مطلب ہے آپ نے کافر بنا دیا، خارج الاسلام کر دیا، واجب القتل کر دیا، مرتد کر دیا، اتنا بڑا حکم دے دیا، اور اگر شرعن اس کے کلمات اس ضابطے پر اترتے ہی نہ ہو پورے، تو اس کا مطلب ہے حرمت دین کی آپ نے تنقیص کی، حدود دین کا مذاق اڑایا، احکام دین کا مذاق اڑایا غلط اطلاق کر کے۔ تو ادھر بھی تحفظ ناموس رسالت ہے، ادھر بھی چونکہ آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات کی حرمت کا تقدس ہے کہ غلط استعمال نہ ہو تاکہ دین کی حدود بدنام نہ ہو۔ ادھر بھی حضور کی حرمت اور تقدس اس کی حفاظت ہے کہ حضور کی ذات پر کوئی زبان دراز کیچڑ نہ اچھالے۔ دونوں طرف اہمیت ایک ہے۔ اب اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب جو صورت مسئلہ ہے وہ شان رسالت کی تنقیص زیر موضوع نہیں ہے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون زیر موضوع نہیں ہے، اس کی سزا زیر موضوع نہیں، اس کا کفر زیر موضوع نہیں، زیر بحث نہیں، یہ سب مسلمات میں سے ہیں۔ ان میں انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور شک کرنے والا بھی۔ موضوع صرف یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کچھ کلمات کہے، اب میں وہ لاؤں گا، وہ سارے کے سارے میں اپنے ٹائم پہ لاؤں گا۔ اگر میں نے انٹرویو میں کہا تو میں سوچے سمجھے بغیر نہیں کہا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، میں تمام ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، مگر کچھ کتابیں آئمہ کی پڑھا دینے دکھا دینے کے بعد آپ کو دوں گا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں۔ آپ اگر 1000 علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو 1000 کے 1000 کی رائے ایک ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھوں گا، اور چونکہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہ اگر اس نے کسی جملے میں گستاخی کی ہے تو اس جملے کو چھپا دوں، جہاں نہیں کی وہ پڑھ دوں۔ ایسا کرنے والا جہنم کا کتا ہوگا،
اس پر خدا اور رسول کی لعنت ہے۔ اگر میری نظر میں اس کا کوئی جملہ ایسا آ جاتا جس سے واقعتاً علی التحقیق گستاخی اہانت مجھ پر منکشف ہو جاتی، ثابت ہو جاتی شرعی اصولوں کے مطابق، تو سب سے پہلا اسے کافر واجب القتل گرداننے کے لیے میں میدان میں آتا، میں فتویٰ دیتا۔ مگر میں حدود دین کا مذاق اڑانے والا آدمی نہیں ہوں، حرمت دین کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ میرے نزدیک ناموس رسالت کا تحفظ ہو اور ناموس دین کا تحفظ ہو ایک چیز ہے۔ ایسے بلا وجہ، یعنی اس لیے نفس مسئلہ کو واضح کریں گے، ساری چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، میں پڑھوں گا آگے چل کے۔ یہ ہے نفس مسئلہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس نفس مسئلہ کو سمجھانے کے بعد، اب میں ایک عمومی بحث آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، ادھر نہ آئیں کہ اس نے کیا کہا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی ایک موضوع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو بات ہو چکی، اس میں فتویٰ کے اصول اور قواعد کیا ہیں، کہ کن علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کفر اور ارتداد کے فتوے دیں اور آگے میدان میں آئیں، لیڈ کریں۔ جو ائمہ ہیں ہمارے سنجیدہ علماء، جنہوں نے دین کی حفاظت کی اور تعلیمات ہم تک پہنچائیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہا، یہ فقہا کا کام ہے، اور فقہا کے 7 طبقات ہیں، سن لیں کس طرح مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے، کن کو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کن کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور اسلامی علم کا کوئی سنجیدہ ماحول ہوتا تو بعضوں کو تو ویسے پکڑ کے ان کو جوتے مار مار کے اندر کر دیتے کہ تمہارا کیا لینا دینا دین کے فتوے میں، دین کے مسئلے میں، الف بے جیم تمہیں نہیں آتی، دین کے طہارت کے مسئلے نہیں آتے، ایک رسالہ تک دین اور فقہ اور شریعت کا تم نہیں پڑھے ہوئے، چٹے ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تم دین کے اوپر فتوے دیتے ہو، مگر بدقسمتی کون کرے؟ بس وہ صرف کیا کرتے، عشق رسول اور ناموس رسول اور غازی علم الدین، اس قسم کے عنوانات دے کے لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے فقہا کے 7 طبقات بیان کیے ہیں علماء۔ علامہ ابن عابدین کو کوٹ کر رہا ہوں عقود رسم المفتی سے، فرماتے ہیں 7 طبقات ہیں۔ یہ تو سب سے پہلا حق جس سے آپ مذہب لیں، فتویٰ لیں، رائے لیں، جن سے تحقیق لیں، وہ سب سے پہلا طبقہ المجتہدین فی الشرع ہے، مجتہد فی الشرع، وہ ائمہ 4 ہیں۔ میں اختصار سے بیان کروں گا تو کہ میں صرف آپ کو طبقات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ائمہ 4 ہیں جن کے مذاہب بنے۔ ان کے بعد دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب، یہ جیسے ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر، اور آپ کے اصحاب ابو حنیفہ اور اسی طرح اصحاب امام مالک اور اصحاب امام شافعی ہیں سارے، وہ مجتہدین فی المذہب ہو گئے، جو ان کے مذاہب کے مدونین، مرتبین بھی ہیں، محررین بھی ہیں، اور پھر وہ استخراج احکام بھی ادلہ سے کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد پھر جن سے رائے لی جائے، جن کی کتب اور فتویٰ پر اعتماد کیا جائے، وہ مجتہدین فی المسائل ہیں، مجتہد فی المسائل، مسائل۔ اگر صاحب مذہب کی رائے نہ ہو تو پھر مسائل میں اجتہاد کرنے والے وہ امام خصاف کی طرح ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی کی طرح ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آگے جب میں حوالے دوں گا تو اس وقت یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے، سطح کیا ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی ہیں، امام ابو الحسن القرخی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، امام فخر الدین قاضی خان ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتہدین فی المسائل کہلاتے ہیں۔ یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے، مگر استنباط احکام مسائل میں ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی حسب اصول۔ پھر ان کے بعد نیچے چوتھا طبقہ آتا ہے جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتماد کے سطح 7 سطح میں سے 6 سطح ہیں جن پر اعتماد کر سکتے ہیں، 6۔ چوتھا طبقہ اصحاب التخریج کا ہے۔ یہ جیسے امام جساس ہیں، انہی کو راضی بھی کہتے ہیں، اس پائے کا ایک طبقہ ہے جو اصحاب التخریج ہیں۔ ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر 3 درجے کے اجتہاد کے لیے تو انہیں نہیں مانتے اصلاً، مگر کم سے کم اصول کا وہ احاطہ اور ضبط جانتے ہیں، اور مسائل کی وہ تفصیل جانتے ہیں، اور
قول مجمل ہو تو اس کی وجوہ کو جانتے ہیں، قول معتمل ہو تو اس کے مختلف امرین کو جانتے ہیں، اور اس طرح وہ مختلف قیاس کرتے ہیں امثال و نظائر کے ساتھ کر کے، تو پھر وہ تخریج کرتے ہیں مسائل کو بعض مواقع۔ تو امام صاحب ہدایہ نے کبھی لکھا ہے تخریج الکرخی اور تخریج الرازی، وہ اس طرح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پانچواں طبقہ جن کے فتویٰ اور قول پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے، وہ طبقہ اصحاب الترجیح کا۔ اصحاب الترجیح میں امام ابو الحسن قدوری آ جاتے ہیں، جن کی کتاب فقہ میں آپ قدوری پڑھتے ہیں۔ یہ صاحب قدوری پانچویں طبقے میں آتے ہیں۔ ان کا اگر اختلاف ہو جائے اوپر والے کسی طبقے سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ پانچویں طبقے میں آتے ہیں صاحب قدوری، صاحب ہدایہ المرغینانی، یہ بھی پانچویں طبقے میں ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، اصحاب ترجیح میں ہیں، نہ اصحاب تخریج میں ہیں، نہ مجتہد فی المسائل ہیں، نہ مجتہد فی المذہب ہیں، اور نہ مجتہد فی الشرع تو ہے نہیں۔ اوپر کے چار طبقات میں نہیں، پانچویں میں صاحب ہدایہ آتے ہیں۔ تو یہ پھر روایات کی ایک دوسرے پر تفضیل کی بحث کو کرتے ہیں کہ یہ روایت اصح ہے، یہ اودا ہے، یہ اوفق للقیاس ہے، یہ ارفق للناس ہے، لوگوں کے لیے اس قسم کی رائے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ترجیح ان کا منصب ہوتا ہے کہ قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینا دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک چھٹا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں مقلدین میں اصحاب التمییز۔ اصحاب التمییز، امتیاز، تمییز، یہ وہ فقہا ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے علم و فقہ میں کہ تمییز کر سکیں کہ قول اقویٰ کون سا ہے یا دلیل اقویٰ کون سی ہے اور قوی کون سی ہے، اور قوی کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے۔ یہ اتنی علم، مطالعہ، تحقیق، صلاحیت ہوتی ہے کہ ظاہر الروایہ وہ قول کون سا ہے، ظاہر المذہب کون سا ہے، اور روایہ نادرہ کون سی ہے۔ اقوال تو بھرے پڑے ہیں کتب فقہ میں، ایک ایک مسئلے کو لیں آپ کو 10 قول مل جائیں گے۔ یہی تماشا آج کل بنا ہوا ہے، بس ایک حوالہ ملا پکڑ کے تو لکھ دیا، حوالہ ملا لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمییز کر سکیں کہ کون سا قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا ارجح ہے، کون سا مرجوح ہے، کون سا قول نادر ہے، کون سا ظاہر و روایت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو متون معتبرہ والے لوگ ہیں، جیسے صاحب کنز ہیں جن کے متن ہیں کنز الدقائق، یہ چھٹے طبقے میں آتے ہیں۔ صاحب کنز چھٹے طبقے میں، کنز الدقائق والے۔ اس طرح صاحب المختار، صاحب الوقایہ،